السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور تجوید کے تمام قواعد، صفات اور مخارج کو ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ کام جو سا ہے تجوید سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اس کو قبولیت کا شرف بخشے، آمین ثم آمین۔ میرے اس چینل پہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تو ان کو میری تمام اگلی پچھلی نوٹیفیکیشنز مل جائیں گی، اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ تطبیق اور تجوید سکھائی جا رہی ہے۔ اسے ضرور فالو کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دینا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ہم دعا کے ساتھ اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ را پہ تقریر یا تکرار، ٹھیک ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بار بار لوٹنا یا پھر دہرانا۔ اصطلاحی تعریف ہے حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک سے آواز میں ہلکی سی لرزش کا پیدا ہونا، اور یہ را کے تنگ مخرج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو حرف را ہے، اس سلسلے میں آپ کو میں اس کی تنبیہ کے بارے میں بتاتے چلوں کہ قاری کو کیا کرنا چاہیے، یعنی پڑھنے والے کو اس صفت میں مبالغہ کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی کثرت تکرار سے حرف را ایک سے زیادہ مرتبہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا را یہ کثرت تکرار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس سے بچنا لازمی ہے، کیونکہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، زبان کی نوک اور اس کے مقابل تالو میں معمولی سی جگہ چھوڑنی ہے تاکہ آواز میں زیادہ ارتعاش پیدا نہ ہو، بلکہ صرف قدرتی لرزش ہی رہے، جیسے را بس اتنی۔ اور سے سنیے گا، را یہ ہو گئی زیادہ تکرار، را یہ ہو گئی ہلکی سی تکرار، بس اتنی ہی، یعنی قدرتی لرزش اس کے اندر باقی رہے۔ چلیے دعا کے ساتھ ہم اپنے اگلے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 ہے سورہ المائدہ اور آیت نمبر ہے 68 سے۔ پچھلے پیج پر یعنی اس کے سٹارٹ میں 2 الفاظ ہیں، پھر نیکسٹ پیج پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قل یا، ٹھیک ہے، اہلا یہ ہے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسا کہ ابھی میں نے بتایا پچھلے پیج پہ کیا ہے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر پیچھے تو قل یا اہل الکتابی، اس کے اندر تو را موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں التوراۃ، را دیکھ، اگر میں نے پڑھ دیا راتا تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ والانجیل، اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں الیکم من ربکم، بس اس طرح سے من ربکم۔ اگر ہم پڑھیں گے من ربکم تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح کثیرم دیکھیں ہلکی سی ارتعاش پیدا ہونی چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں، کثیرم منہم۔ اسی طرح سے من ربکا، بس یہ نہیں، من ربکا یہ غلط، ٹھیک ہے۔ وکفرا، را بس یہ سمجھے ایک تکرار کے برابر۔ اسی طرح علی القوم الکافرین، یہاں پہ تو ویسے را کے نیچے کسرہ ہے، رین بس ہلکا سا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں،
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب یہاں پہ بھی را کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر والنصارى، ٹھیک ہے را. اب آپ نے کہہ دیا والنصارى تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے. آخری بس ہلکی سی تکرار ہونی چاہیے. یہ ہم نے یہاں پر ڈھونڈ کے خود سے امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے مخرج کو دیکھتے ہوئے کہ مخرج کو کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو را کو آپ نے کیسے اس پہ فوکس رکھنا ہے. اور ہماری آیات ہو گئی 68 + 69. بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے آپ نے. اور نہ سمجھ آئے تو تجوید شارٹ کورس کو آپ نکالیں، سرچ کریں، وہاں پر آپ لوگوں کو مزید علم حاصل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.